اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی اشتراہ، اور کہا اس شخص نے جس نے اس کو خریدا تھا، من مصری مصر سے، لامرأتہ اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ اسے عزت کے ساتھ رکھنا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مشکلیں آتی ہیں، مشکلیں اپنے ساتھ آسانیاں لے کے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری مشکلوں سے گزار کے، ان سارے مرحلوں سے گزار کے تربیت کرنی تھی، سکھانا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو بہت اعلیٰ درجہ دینا تھا۔ اب دیکھیں جیسے ہمارے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اتنا کچھ مائیں باپ برداشت کرتے ہیں کہ اپنا پیسہ لگا کے، اگر پیسہ اتنا زیادہ بھی لگانا پڑے لگا کے، کہتے ہیں ہمارا بچہ پڑھ جائے، باہر چلا جائے، اپنی پڑھائی باہر جا کے، اگر اس کی پڑھائی ہے تو باہر جا کے پوری کر لے۔ اب گھر میں بچہ رہتا ہے، آپ بچے کو کیا دیتے ہیں؟ اس کے کپڑے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس کی روٹی کا دھیان رکھتے ہیں، اور ایسی محبت ہوتی ہے آپ کے دل میں کہ بچہ پڑھ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ کھا لو وہ کھا لو۔ لیکن جیسے ہی بچہ آپ کا باہر جاتا ہے، کسی دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، تو کیا وہاں اس کو وہ سہولتیں ملتی ہیں؟ نہیں ملتی۔ وہ کیا ہوتا ہے، اس نے اس مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ گھر کیا ہوتا ہے اور یہ باہر کیا ہوتا ہے، اور پھر اسے دنیا کی سمجھ آتی ہے، اور پھر اسے انسان پختہ ہو جاتا ہے، اسے زمانے کی ساری چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ تو یہ اللہ اس وقت جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا تو اللہ نے بھی یوسف علیہ السلام کی تربیت کرنی تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام رہتے تھے گاؤں میں۔ اب گاؤں سے اٹھا کے کیسے نکلتے نکلتے وہ مصر شہر میں پہنچ گئے۔ اب گاؤں اور شہر میں کتنا فرق ہے۔ اب اللہ نے اس شہر میں ہی ان کو اتنا اعلیٰ رتبہ دینا تھا، تو وہاں کی چیزیں سکھانی تھی تو دینا تھا نا۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ کہ اب یہ یوسف علیہ السلام بکتے ہوئے کہاں چلے گئے؟ عزیز مصر کے پاس۔ کافر تھا، کافر کے پاس چلے گئے، عزیز مصر کے پاس۔ لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھا عزیز مصر کے دل میں رحم ڈالا، اور خوبصورت بھی تھے یوسف علیہ السلام، اور پیچھے اللہ کا حکم تھا، اصل چیز اللہ کا حکم تھا۔ عزیز مصر اس کا کوئی رشتہ تو نہیں تھا یوسف سے، لیکن اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ اسے عزت کے ساتھ رکھنا، اسے عزت۔ آپ دیکھیں روشنیاں ہو رہی ہیں نا زندگی کے اندر، اندھیرے تھے بظاہر، اندھیرے ہیں، کنویں میں تھے، اندھیرا تھا، ایک قافلہ لے گیا، پھر وہ اتنی ان کی قیمت لگی، بکتے ہوئے عزیز مصر کے پاس چلے گئے، ایک شاہی گھر میں آ گئے، شاہانہ گھر میں آ گئے، وہاں پہ آ گئے، اور ساتھ دل بھی نرم۔ کافر ہے، حالانکہ کافر ہے، لیکن دل کتنا نرم۔ اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت والا ٹھکانہ دینا، اچھی جگہ پہ رکھنا، اس کی تربیت کرنا۔ عسیٰ ممکن ہے ان ینفعنا شاید یہ ہمیں نفع دے دے، او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ ان کی اولاد نہیں تھی تو اس نے کہا کہ شاید ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مَكَّنَّا، یہ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دے دیا لِيُوسُفَ یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں، اللہ نے ٹھکانہ دیا۔ اب بچہ باہر جاتا ہے، آگے کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو، کتنی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پریشانیوں سے بچہ گزرتا ہے، پڑھنے والا بچہ گیا ہے گزرتا ہے، یا کہیں سے بھی باہر ویسے بچے کمانے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، تو آگے کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو تو کتنی مشکلات آتی ہیں۔ لیکن دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوبصورت پیارا اچھا اعلیٰ ٹھکانہ بھی دے دیا، اعلیٰ گھر بھی دے دیا، اور اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ ہم نے اسی طرح ٹھکانہ دیا یوسف کو فی الارض زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ تاکہ ہم اس کو سکھائیں، مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيث اسے باتوں کے انجام سکھا دیں، ٹھیک ہے۔ واللہ اور اللہ غالب اللہ غالب ہے، علی امرہ اپنے حکم پر۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، یہ تو ان کی زندگی ہے نا، اپنی زندگی کی طرف آ جائیں۔ ہماری زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے ناخوش نہ ہو، اس سے مایوس نہ ہو، اس سے پریشان نہ ہو۔ ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے، گویا کہ آپ مثبت سوچنے والے ہو۔ اگر آپ نیگیٹو سوچتے ہیں، آپ کی سوچ جو ہے اچھی نہیں ہے، تو آپ ہمیشہ مایوس ہوں گے، بیماریاں آپ کے اوپر حملہ کریں گی، آپ اور ویسے بھی مایوس کن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ بھی آپ کو مایوس کریں گے، ڈیگریڈ کریں گے۔ لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، یا ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں جیسے قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، واقعات کے ساتھ جڑتے ہیں،
آپ اس طرح کے نبیوں کے واقعہ سنتے ہیں تو آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر جمیل کیا، اللہ نے ان کو کتنی اعلیٰ شان عطا فرما دی. ٹھیک ہے، تو یہ پریشانیاں جو آتی ہیں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، اپنا بی پی ہائی نہیں کرنا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا اس کا حل ہوگا. ہم آگے کا سوچتے رہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، آگے کی نہیں سوچنی. اپنے حال میں خوش رہیں. جب آپ حال میں خوش نہیں ہیں، آپ حال میں ہیں، اللہ نے آپ کو دیا، آپ آگے کا سوچ رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی بیٹی، آپ کہتے ہیں میرا تو بیٹا کوئی نہیں، پتہ نہیں آگے مجھے کون سنبھالے گا، میں بوڑھی ہو جاؤں گی، میرے ساتھ کیا. چھوڑ دیں یہ ساری سوچیں. جس رب نے آپ کو یہاں تک پہنچایا آپ کو آگے بھی اچھا کرے گا آپ کے ساتھ. یعنی اس طرح کوئی بھی معاملہ ہے تو اچھا سوچیں. حال میں خوش رہیں گے، آئندہ بھی اللہ. اب حال میں ہے، حال پہ آگے کا سوچ رہے ہیں، مستقبل کا سوچ رہے ہیں، آگے کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کس طرح ہوگا. تو یہ اس طرح کی سوچیں آپ کو حال میں بھی خوش نہیں رہنے دے گی. تو ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا حکم غالب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس سے اکثر لوگ لا یعلمون، وہ نہیں جانتے. ولما اور جب بالغ وہ پہنچے اشدہ اپنی جوانی کو. یوسف علیہ السلام کی عمر 6-7 سال تھی. ٹھیک ہے، پھر وہ عزیز مصر کے پاس رہے. ٹھیک ہے، پھر جوان ہو گئے. ولما بالغ جب وہ پہنچا اشدہ اپنی جوانی کو، آتینہ ہم نے اس کو دی حکمن حکمت و علم اور علم عطا فرمایا. حکمت بھی عطا فرمائی، حکمت کی قوت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا. اور جس کو علم مل جائے اس کو سمجھے کہ ہر کامیابی مل گئی. علم سب سے بڑی نعمت ہے. دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، لیکن علم بہت بڑی. علم انبیاء کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. خواہ آپ کو چین جانا پڑے، اس وقت چین بہت دور ہوتا تھا، یعنی آپ کو ہجرت کرنی پڑی ہے تو پھر بھی علم حاصل کریں. تو اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے اس کو جوانی میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کی قوت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ایسا ہی ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. کہ نیکوکار تھے یوسف علیہ السلام، بچے تھے، جوان ہوئے، کوئی ان کے اندر برائی نہیں تھی. اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. وَرَوَادَتْهُ اللَّاتِي اور پھسلانا چاہا اس نے، اللَّاتِي اس عورت نے، ہوا وہ فی بیتہا جس کے گھر میں تھے، ان نفسہ اپنے نفس سے، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو کتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عزیز مصر کی بیوی جس نے اپنے گھر میں رکھا اور کھلاتی پلاتی رہی، سارا کوئی دھیان رکھتی رہی. جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا کرنا چاہا. وغلقت الابواب اور اس نے دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک اور کہنے لگی کہ میرے پاس آ جاؤ. قالا تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو بے شک وہ ربی میرا رب. اب یہاں ربی سے مراد کیا ہے؟ ربی سے مراد پہلے زمانے میں ربی کہتے تھے کہ جو آپ کا آقا ہوتا تھا، جو آپ کا مالک ہوتا تھا اس کو رب کہتے ہیں. جو آپ کو کھلاتا پلاتا تھا تو اس کو، یعنی کہ غلام ہوتے تھے پہلے. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے تو جو ان کو مالک تھا تو اس کو آقا. اس زمانے میں رب، جو آقا کو رب کہا جاتا تھا. تو یہاں پہ جب ان کی بیوی نے، عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کیا، اس نے دروازے بند کیے اور کہنے لگی میرے پاس آؤ، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سمجھ، علم عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کو بچانے والا تھا. ان کے دل میں خیال آیا اس گھر میں میں رہا اور مجھے اتنا عزت والا ٹھکانہ ملا، یہاں میں کھاتا رہا پیتا رہا، میرے ساتھ عزت والے معاملے کیے گئے، تو میں انہ ربی احسن مثوایا، میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں کہ جس نے مجھے عزت والا بہترین ٹھکانہ دیا. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ جہاں پہ لوگ کھاتے ہیں وہاں ہی برا کر کے چلے جاتے ہیں. اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں لوگ اکثر سب سے پہلے ٹھوکر انہی کو مارتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے یہ چیز سوچی کہ میرا آقا جس نے مجھے اتنی عزت احترام کے ساتھ رکھا، میں اس کی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کروں. حالانکہ بیوی دعوت دے رہی ہے. پھر وہ کہہ رہے انہو بے شک وہ لا یفلح الظالمون، کہ اگر میں نے ایسا کیا تو ظالم تو کبھی فلاح نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام خود کو کہہ رہے ہیں. آگے وَلَقَدْ البتہ تحقیق، اللہ فرماتے ہمت بھی، البتہ تحقیق اس عورت نے ارادہ کر لیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط کام کرنے کا.
وَهَمَّ بِهَا، اور وہ یوسف علیہ السلام بھی اس کے ساتھ برا کام کر لیتے، لولا اگر نہ ان رآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ اس کے اندر مختلف واقعات آتے ہیں نا کہ دلیل کیسے دیکھی تھی، کہ جیسے ایک کہ زلیخا جب برائی کرنا چاہتی تھی تو اس نے اپنے جو ان کی مورتیاں آتی تھی، یہ کافر لوگ تھے، ان کے کمرے میں مورتی پڑی ہوئی تھی، تو اس مورتی کے اوپر اس نے کپڑا ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی تاکہ میرا رب نہ مجھے دیکھ لے، میرا معبود نہ مجھے دیکھ لے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آیا یہ مورتیاں جن کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں، اس کے اوپر پردہ ڈال رہی ہے، حالانکہ ہل بھی نہیں سکتے، آنکھ بھی نہیں جھپک سکتے، اور پھر بھی اس کو ڈر ہے کہ میرا معبود نہ مجھے دیکھ لے، تو میرا رب تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ تو میں کمرے میں بند ہوں، دروازے بند ہیں، میرا رب تو تب بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک تو یہ چیز تھی، اور دوسری یہ کہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے جب ایسے ہی چھت کی طرف دیکھا تو یعقوب علیہ السلام ان کے والد صاحب ان کو منع کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے والے تھے۔ تو یہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کے ساتھ برا کر لیتے اگر نہ وہ دیکھ لیتے برہان ربی، اپنے رب کی دلیل، کذالک، اسی طرح، لنصرفا، اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہم نے کیا، لنصرفا عنہ سوء، کہ ہم اس سے پھیر دیں سوء، برائی، والفحشائی، اور بے حیائی، یعنی کرنے والی، پھر بار بار دیکھیں کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے یہ اس لیے اس کے ساتھ ایسا کیا، برہان اس کو دکھائی کہ وہ برائی سے، بے حیائی سے بچ جائے، انہ، بے شک وہ، من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے یوسف علیہ السلام۔ آگے دیکھیں اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں، واستبق الباب، اور وہ دوڑے دروازے کی طرف، دروازے بند ہیں، دروازوں پہ تالے بھی لگا رہی ہیں، اب دروازے بند ہیں، وقدت قمیصہ، اور پھٹ گیا قمیصہ، اس کا کرتا، من دبر، پیچھے سے، واستبق الباب، اور وہ دوڑے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ، اور پھٹ گیا ان کا کرتا، من دبر، ان کے پیچھے سے، والفیا، اب کرتا پھٹ گیا پیچھے سے، والفیا، اور جب دیکھیں یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ تالے لگا دیے تھے زلیخا نے، اب یوسف علیہ السلام پھر بھی دوڑے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو لگ رہا ہے رستہ بند ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ رستہ بالکل بند ہے، آپ بند کمرے میں بیٹھے ہیں، رستہ بند ہے، نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اب یہ نہیں کیسے بیٹھ گئے، کیسے ہوگا، نہیں، اللہ سے مانگے، اللہ بند دروازے کھولنے والے ہیں، اللہ رستے بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، وہ یوسف علیہ السلام بھاگے، پتہ ہے سارے دروازے بند ہیں، دروازوں کی طرف بھاگے، اللہ نے کھول دیا دروازہ۔ جب دروازہ کھلا تو ادھر سے عزیز مصر آ رہا تھا، ادھر سے عزیز مصر آ رہا تھا، تو یہاں پہ وہی بتایا گیا ہے کہ وہ الفا یا سیدہ لد البابا، تو ان دونوں نے پایا اپنے آقا کو دروازے کے پاس، یعنی آقا کون؟ اپنے اس جو عزیز مصر تھا اس کو پایا، اور جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اور جو زلیخا کا شوہر تھا۔ قالت، اب وہ کہنے لگی، اب یہ دیکھیں چلاکی کتنی ہے اس عورت کی، اللہ معاف کرے، اب تو وہ پھر وہ اس وقت زلیخا تھی اور پھر یوسف علیہ السلام کی بیوی بن گئی، اللہ معاف کرے، اس طرح کے الفاظ مجھے بھی نہیں کہنے چاہیے۔ قالت، کہنے لگی، ما جزاء، اب وہ جب چوری پکڑی گئی، اب چوری پکڑی گئی، قالت، کہنے لگی، ما جزاء، کیا سزا ہے، من ارادہ، جو ارادہ کرے، بھی اہلی کا، تیری گھر والی کے ساتھ، سوء، برائی کی، اپنے شوہر سے۔ اب دیکھا جب انہوں نے دروازہ کھولا، یوسف علیہ السلام بھاگے، باہر نکلے، تو اب تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا، تو فوراً ہی اس نے اپنی بات بدل لی۔ تو محبت یہ نہیں ہوتی، اس میں بس شہوت تھی، وہ صرف اس وقت اب برائی کرنا چاہتی تھی، حالانکہ جو محبت ہوتی ہے، محبت تو قربانی دیتی ہے۔ اس نے فوراً یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا، کہنے لگی چوری کا اس طرح حاشی کا الزام لگا دیا، کہنے لگی کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا، اللہ، پھر خود ہی سزا بتانے لگی، کہنے لگی اللہ، مگر این یوس جانا، یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو دردناک سزا دے دی جائے، عذاب دیا جائے۔ کالا، تو یوسف علیہ السلام یہاں پہ اپنی بات بیان کر رہے ہیں، یعنی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے تو آپ کو بھی اپنی طرف سے کہنا چاہیے، اب یہ نہیں کہ آپ بالکل خاموش بن کے بیٹھ جائیں، اپنی وضاحت کریں۔ یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کہا ہیا راودتنی، اس عورت نے پھسلایا، ان نفسی، مجھے اپنے نفس سے، و شاہدہ، اللہ فرماتے ہیں اور گواہی دی، شاہدن، گواہی دینے والے نے، من اہلیہا، اس عورت کے ہی گھر والوں میں سے۔
تو اب یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں اس طرح نہیں کر سکتا تھا، اس عورت نے مجھے پھسلایا اور اس کی وجہ سے یہ میں بھاگا دروازے کی طرف۔ اور پھر وہ جو گواہی کا آتا ہے اس میں مختلف اس میں بھی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک جو چھوٹا بچہ تھا پنگوڑے میں، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے یہ اللہ کے حکم سے بولے، اس نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زلیخا کی جو اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی بھی زلیخا کی والوں کی طرف سے دی گئی تھی، زلیخا کی طرف سے دی گئی تھی، کسی ان کے اپنے نے دی تھی۔ کیوں کیسے دی تھی؟ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، وہ تو دیکھا نہیں تھا، لیکن گواہی کسی نے کیسے دی؟ وہ گواہی علامتوں سے بھی دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو بخار ہے تو آپ کو علامت سے پتہ چل جائے گا نا بخار ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کسی کے بارے میں آپ سبزی لینے جاتی ہیں، آپ خریدتے ہیں سبزی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سبزی اچھی ہے، یہ سبزی گندی ہے، مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا اپنا ہوتا ہے وہ آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں گواہی کس نے دی؟ یا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا جھولے میں، اس نے گواہی دی، یا زلیخا کے کسی اپنے نے ہی اس کے خلاف میں گواہی دے دی، ٹھیک ہے، کہ یہ جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور دوسری ترکیب جہاں پہ قرآن کے اندر بتایا گیا کہ کیا گواہی دی تھی، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دی گواہی دینے والے نے اس کے اہل میں سے، إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ، یہ بتایا گیا کہ اگر ہے قمیصُهُ، اس کی قمیص قُدَّ پھٹی ہوئی، من قبول سامنے سے، فصدقت تو وہ عورت سچی ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت سچی ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہے قمیصُهُ، اس کی قمیص اور اس کا کرتا، قُدَّ وہ پھٹا ہوا ہے، من دبر پیچھے سے، فَكَذَبَتْ تو وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ سچا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا تھا، یوسف علیہ السلام تو بھاگ رہے تھے تو پیچھے سے زلیخا نے کرتا پکڑا، اتنی زور سے پکڑا کہ کرتا پھٹ گیا۔ اب یہی چیز بتائی گئی تھی کہ یہ عورت نے یہ کام کیا ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے، پیچھے سے ان کی قمیض جو پکڑی اور وہ پھٹ گئی، تو اس لیے یہاں پہ بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور وہ عورت جھوٹی ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ، ہو رہا ہے اگر اس کا کرتا قدہ جو ہے پھٹا ہوا، من دبر پیچھے سے، فَكَذَبَتْ تو وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ سچوں میں سے ہے۔ وَلَمَّا پھر جب رَأَىٰ دیکھا، قَمِيصَهُ اس کا کرتا، قدہ وہ چرا ہوا تھا، پھٹا ہوا تھا، من دبر پیچھے سے، یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، قَالَ تو اب اس نے کہا، انہو بے شک یہ من کیدکن، یہ عورتوں کا مکر ہے۔ حالانکہ ایک عورت نے کام کیا، کام عزیز مصر کی بیوی نے کیا، برا کیا، اور لیکن ساری عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ من کیدکن، کہ یہ عورتوں کا مکر ہے، ٹھیک ہے، کہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے بعد میں جو سب سے بڑا فتنہ دیکھتا ہوں نا مردوں کے لیے، وہ عورت ہے۔ عورت کی وجہ سے جو ہے مرد جو ہیں وہ فتنے میں چلے جائیں گے۔ عورت ایک ایسی چیز ہے کہ مرد کو غلط کام جو ہے وہ کرواتی ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ عورت کا فتنہ، عورت کا شر، عورت کی چالیں وہ بہت بڑی ہیں، اور ایک جگہ بتایا گیا کہ عورت کی چال اتنی بڑی ہے کہ شیطان کا مکر کمزور ہے، عورت کی چال زیادہ بڑی ہے، ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یعنی اس طرح دماغ خراب کرتی ہیں، مردوں کے بھی خراب کر دیتی ہیں۔ تو یہ عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اور ان کیدکن عظیم، بے شک عورت کا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف، اب وہ عزیز مصر سمجھ گیا، وہ دیکھا کتنا سمجھدار آدمی تھا، بجائے کہ وہ لڑائی ڈالتا یا کچھ معاملہ کرتا، اس نے کیا کہا، بڑا تحمل والا شخص تھا، اس نے کہا یوسف عارض عن ھذا، یوسف تو اراض کر اس بات سے، اب اس بات کو نہ بھول جا، چھوڑ دے، دفع کر۔ واستغفری، اور اپنی عورت سے کیا کہا، واستغفری، تو معافی مانگ، لذنبی کی، اپنے گناہ کی، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ وہ